أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، پندرہ دسمبر 2024 کو کڑپا میں جو جلسہ ہوا ہے قومی یکجہتی کانفرنس جمعیت کے نگرانی میں، اس کے تعلق سے دو تین باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اتنے بڑے کانفرنس کے لیے ہمارے صوبے کا انتخاب کیا، آندھرا کا انتخاب کیا، اور آندھرا میں بھی خاص کر کڑپے کا انتخاب ہمارے لیے کسی غیر مترقبہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی چیز ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مولانا سید مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہمیں جو ہے جمعیت کی خدمت کا موقع دیا، ذرہ نوازی فرمائی، ہمت افزائی فرمائی، اور ہمیں کام کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعیت علماء کوئی چھوٹی یا معمولی تنظیم نہیں ہے، بہت بڑی اور بہت پرانی تنظیم ہے، اور اس کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اتنی خدمات ہندوستان کے کسی بھی تحریک یا کسی بھی تنظیم کی نہیں ہو سکتی۔ 1919 سے یہ جماعت جو ہے مستقل قوم کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ ایسی جمعیت کی خدمت کا موقع ملنا یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پلیوندلا کے علماء کو، پلیوندلا کی جمعیت کو دو ضلعوں کی ذمہ داری دی گئی تھی، ایک ستسائی ضلع اور ایک اننت پور ضلع۔ ستسائی ضلع کی ذمہ داری مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا ابوالکلام صاحب ان لوگوں کی تھی۔ اننت پور ضلع کی ذمہ داری میری، مولانا عبد المقید صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا عبد الرحیم صاحب اور دیگر ہمارے رفقا کی تھی۔ تو الحمدللہ پلیوندلے کے علماء، پلیوندلے کی جمعیت دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ستسائی ضلع کی جو ہے ستسائی ضلع کا دورے پر، اور اسی طریقے سے اور ایک جماعت اننت پور ضلع کے دورے پر نکلی۔ تو ہمیں چونکہ اننت پور ضلع کی ذمہ داری تھی ہماری، تو ہمارا سفر ہوا دسمبر 10، 11، 12، منگل، چہارشنبہ اور جمعرات۔ دسمبر کے 10، 11، 12 کو ہمارا سفر ہوا پورے اننت پور ضلع کا۔ بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں کا ہمارا دورہ ہوا۔ تو الحمدللہ جہاں جہاں ہم گئے وہاں کے مقامی علماء، مقامی دعوت کے ساتھی، عمائدین ہمارا استقبال کیا، اور بہت ہی اطمینان دلایا ہم لوگوں کو کہ بھئی یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، آپ بلانے یہاں تک آئے ہیں، آپ اگر نہ آتے تب بھی ہم لوگ جلسے میں پہنچتے، لیکن آپ آئے ہیں تو اب ہمارے لیے پہنچنا فرض ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے اطمینان دلایا۔ تو اننت پور ضلع میں جو بڑے شہر ہیں جیسا کہ تاڑی پتری ہے، وہاں کے مولانا عبداللہ صاحب ہیں، اور حافظ محمد احمد صاحب ہیں، اور وہاں کے علماء، وہاں کے مقامی جو دعوت کے ساتھی ہیں وہ، اور اسی طریقے سے گتی ہے، گتی کے مولانا زبیر صاحب ہیں، ان کے رفقا ہیں، وہاں کے علماء ہیں، دعوت کے ساتھی ہیں، اور اسی طریقے سے گنتگل ہے حافظ عباس صاحب، اور اسی طریقے سے وہاں کے مقامی علماء، مقامی دعوت کے ساتھی، اور اسی طریقے سے عروا کنڈا سے مولانا نصر اللہ صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے جناب جعفر صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں کے مقامی دعوت کے ساتھی
اور آگے رائے درگ ہے، رائے درگ سے مولانا زبیر صاحب ہیں، مولانا نور محمد صاحب ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے مقامی ذمہ دار دعوت کے ساتھی، اور اسی طریقے سے نارپل ہے، نارپل سے مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا زکریا صاحب، اور اسی طریقے سے وہاں کے مقامی علماء خصوصاً جناب عالم ولی صاحب، اور اسی طریقے سے پارنپلی سے قادر بادشاہ صاحب، اور وہاں کے مقامی جو دعوت کے ساتھی ہیں، علماء دین ہیں، تو ان سے ملاقاتیں ہوئی. تو ہر جہاں جہاں ہم لوگ گئے تو الحمدللہ ہمارا استقبال ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے ہمیں اطمینان دلایا. صرف اطمینان ہی نہیں دلایا بلکہ وہ لوگ سواری کا انتظام کر کے ہر شہر سے، کچھ شہروں سے جو ہے 20 سواریاں بھی آئی تھیں، 20 بس، 10 بس، 5 بس، اور کاریں بہت زیادہ. تو ایسی طریقے سے جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہیں الحمدللہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے علماء نے جمعیت کے جلسے میں شریک ہوئے. تو ہم تمام کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے ہمارے ادارے مدرسہ قاسم العلوم کے اساتذہ، طلباء اور اراکین کی طرف سے جتنے لوگ جمعیت کے جلسے میں شریک ہوئے، تمام لوگوں کا ہم فردن شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں ایک ضروری بات عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے آواز لگائی 5 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہونا ہے، تو محنت کرنے والوں نے محنت کی، تمام کی محنتوں سے جلسہ کامیابی تک پہنچا. تو 5 لاکھ کا مجمع بلایا گیا تھا، آیا مجمع 7 لاکھ، 8 لاکھ، 9 لاکھ، 10، 11، 12. یہ سروس جو ہے کہہ رہی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 8 لاکھ، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ، کوئی کہتا ہے 12 لاکھ، کوئی 9 لاکھ، اس طریقے سے. لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ 5 لاکھ کا مجمع بلایا گیا تھا، لیکن 5 لاکھ سے تجاوز کر گئے. تو جس طریقے سے دسمبر کے 15 تاریخ کے جلسے میں ہم نے اتحاد کا، اتفاق کا ایک بے مثال نظارہ پیش کیا ہے، بے مثال ہم نے جو ہے ایک مثال ہم نے جو ہے پیش کی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم حقیقت میں پوری زندگی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ کر جمعیت کے پیچھے اگر چلیں تو انشاءاللہ بہت کامیابی تک ہم پہنچیں گے اور بہت دور تک ہم پہنچیں گے. اس وقت ہمارے لیے جمعیت کی بہت ہی ضرورت ہے. تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس وقت جتنی بھی اپنی کمیٹیاں ہوں، جتنی بھی اپنی جو ہے تنظیمیں ہوں، مقامی اعتبار سے وہ الگ ہیں، لیکن عالمی اعتبار سے جمعیت بہت بڑی تنظیم ہے. تو جمعیت کے ساتھ رہنے میں، جمعیت کے ماتحت رہنے میں، جمعیت کے حکم کو ماننے میں، جمعیت جو کہتی ہے، جیسا کہتی ہے ویسا کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے. جمعیت کے اکابر پر پورے طریقے سے بھروسہ کرنا، جمعیت جیسی بے غرض جماعت پر امید رکھ کر اور یقین کر کے اس کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی ہے. تو اس لیے جس طریقے سے ہم نے 15 دسمبر کو ایک جہتی کا جو نظارہ پیش کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں پوری زندگی ایک جہتی کا نظارہ پیش کرنا ہے اور سبق دینا ہے کہ بھئی ہم سب ایک ہیں. اگر ایک ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آج ہم فرقوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہاں، فرقے تو ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جب حالات ملک پر یا ملک کے باشندوں پر آ جائیں، مذہب پر بات آ جائے، تو پھر سب کو ایک ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس وقت ہمیں جمعیت کے پیچھے چلنے میں ہمارے لیے بڑی عافیت ہے. اور میں سب سے پہلے حضرت کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم لوگوں پر دیر تک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ
दो गुजारिशात मैं आप हजरात की खिदमत में करना, तीन गुजारिशात मैं आप हजरात की खिदमत में करना चाहता हूँ। सबसे पहली गुजारिश है कि हजरत के हक में दुआएं करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत को खूब जो है हजरत की जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। दूसरी गुजारिश है कि हजरत और जमीयत के ऊपर भरोसा कर आगे बढ़ते रहें। तीसरी मेरी गुजारिश है कि जमीयत एक तो है हजरत के ऊपर यकीन करना और एक है जमीयत के ऊपर भरोसा करना, और एक चीज जरूरी है वो ये है, तीसरी बात गुजारिश मेरी, कि मुत्तहिद रहें, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहें, तो इंशाअल्लाह कुछ काम बन सकता है, कुछ हम कर सकते हैं। अगर अपने अपने जमातों में हम बटे रहे, वक्त आया एक होने का लेकिन एक नहीं हो सके, तो फिर छोटा दुश्मन भी हमारे लिए बड़ा पावरफुल दुश्मन साबित हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है इन तीन गुजारिशात को कबूल करें, तो हमारे लिए बेहतरीन जो है बेहतर फायदा होगा हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को एक होकर मुत्तहिद रहकर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, मोहब्बतों के साथ, उल्फतों के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और इसी के साथ साथ हम सबको हजरत पर और इसी तरीके से जमीयत के ऊपर पूरा यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए हजरत की और जमीयत के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।